اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 58 سورۃ الاعراف ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے۔ آیت نمبر 58، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والبلد الطیب یخرج من نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور وہ زمین جو اچھی ہے وہ نکالتی ہے ہر طرح کے نبات کو اللہ کے اپنے رب کے حکم سے، اور وہ زمین جو خراب ہے، بری ہے، وہ نہیں نکالتی سوائے ناقص چیزوں کے، اور وہ بھی تھوڑی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، طرح طرف سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شکر کرنے والے لوگوں نے ہی دین کی بنیاد، آج کی سائنس کی بنیاد رکھی ہے، جس پر آج کا سائنس قائم ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ وہ وقت پھر آئے گا جب یہ قوم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی ہے، ایک بار پھر دنیا کو حیران کرے گی انشاءاللہ۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس ابر کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ چنانچہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پانی کو قبول کرتی ہے اور سبزہ و پیداوار اگاتی ہے، اس سے اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگ پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں اور کھیتیاں کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری زمین جو چٹیل ہے، بنجر ہے، اسے پانی ڈھل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، گھاس اور سبزہ نہیں اگتا۔ یہ ان دو قسم کے لوگوں کی مثالیں ہیں۔ ایک نے علم سیکھا، دین سے، اللہ کے دین سے واقفیت حاصل کی، میرے مابعوث ہونے سے فائدہ اٹھایا، اور ایک وہ ہوتا ہے جس نے کچھ نہ سیکھا، نہ اللہ کی ہدایت حاصل کی، نہ میرے متعلق کچھ جانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زرخیز زمین بنائے یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 59 اور یہاں سے 93 تک قرآنی ترتیب میں پہلی بار گزرے ہوئے انبیاء رسولوں کا ذکر ہے۔ تھوڑی تھوڑی آیات ہیں، ان کے واقعات، ان انبیاء رسولوں کے واقعات قرآن میں جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر قوم عاد میں ہود علیہ السلام کا، قوم سمود میں صالح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، اور پھر مدین والوں میں شعیب علیہ السلام کا۔ یہ 5 نبی اور رسول، ان کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں بھی انبیاء اور رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں، ہر جگہ ایک الگ پہلو سے، الگ الگ پہلوؤں سے ان پر آیات نازل کی ہیں، اور کسی بھی معاملے کو الگ الگ پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، جہاں پر جس طرح اللہ نے مناسب سمجھا وہاں پر وہ پہلو اجاگر کیا ہے۔ یہاں پر بھی ان آیات میں خاص پہلو سے ان کے واقعات، ان انبیاء اور رسولوں کے واقعات کو اجاگر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔
اور 59 سے لے کر یعنی یہ تو 93 تک تو یہ ان رسولوں کا واقعہ ہے، 59 to 93، اور 94 سے 102 تک اللہ نے اپنے قانون کا ذکر کیا ہے، اپنے وہ قانون جو اللہ کا انسانوں کے ساتھ ہے۔ یہ ان بڑا سبق آموز ہے۔ پھر آیت نمبر 103 سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، اور یہ ہے ایک اوور آل سچویشن۔ میں انشاءاللہ پڑھوں گا جہاں تک پڑھ سکتا ہوں اس محدود وقت کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ پر خود ہی واضح ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 59، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیج دیا نوح کو ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور بے شک میں تو تم لوگوں کے معاملے میں ڈرتا ہوں اس عذاب سے جو ایک بڑے دن واقع ہوگا، آئے گا۔ اشارہ آخرت کی طرف ہے، اور آخرت کی سزا کی طرف ہے جو جہنم ہے۔ قال الملأ من قومه انا نراک فی ضلال مبین۔ اس قوم کے بڑے لوگوں نے، جو وہاں پر بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، مال و دولت والے لوگ تھے، اختیار رکھنے والے لوگ تھے ان کے قوم میں، انہوں نے کہا بے شک میں تو تمہیں اے نوح بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 61، قال یا قومی لیس بی ضلالہ، قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم، میں گمراہی میں نہیں مبتلا ہوں، لیکن رسول ہوں، پیغامبر ہوں اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اپنے رب کا پیغام، وانصح لکم، اور تمہاری نصیحت کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ بتوں کی پرستش، اصنام پرستی کی ابتدا صالح لوگوں میں، ان لوگوں کے معاملے میں شروع ہوئی جو صالح لوگ تھے اس قوم میں۔ جیسے جیسے ان کا انتقال ہوتا گیا، ان کے ماننے والوں نے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، ان کی تصویریں بنا کر اس میں رکھنے لگے تاکہ انہیں دیکھ کر عبادت اور اللہ کی کے معاملات یاد رہیں۔ پھر انہیں جیسے، اور ہم ان کی جیسے بننے کی کوشش کریں۔ جب زمانہ کچھ گزر گیا تو ان کی تصویریں بنا لی گئیں، پھر ان کے پتلے بنا لیے گئے۔
کچھ دنوں تک تو ان پتلوں کا احترام کرنا شروع کرتے رہے اور پھر اس کی پرستش شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ اس طرح بت پرستی زمین پر پھیلی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے رسول آئے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ یہ جو قوم کے بڑے لوگ عموماً یہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے چیزوں کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی سرپرستی کیوں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انہیں اس سے دنیا میں مالی منفعت، مالی نفع اور ان کا ایک بلند مقام ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ ان درباروں کے سرپرستی کرنے والے مخدوم لوگ کون ہیں، جو اپنے آپ کو مخدوم کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جن بزرگوں کی مزاروں کی سرپرستی کرتے ہیں، وہاں دیکھیں کس طرح مال آتا ہے اور ان کی کس طرح عزت کی جاتی ہے ایسے لوگوں کی۔ یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ تکلیف انہی لوگوں کو ہوتی ہے جب ایسی بات کی جائے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہی تو وہ پیغام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو دے رہے تھے، اور لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں کے بڑے۔ اگلی آیت، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے ہی تمہارے رب کی نصیحت لے کر ایک شخص آیا ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور تاکہ یہ تم اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بھی ایک عجیب انسانی سوچ کا سلسلہ ہے۔ جب بھی انبیاء اور رسول آئے، لوگوں نے یہ کہہ کر ان کی بات کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک انسان تو اللہ کا پیغمبر تو نہیں ہو سکتا، اللہ کو تو چاہیے تھا فرشتے بھیجنا، تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے، اور یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی گئیں۔ دوسری طرف جب وہ انبیاء اور رسول کے ماننے والوں لوگ کئی نسلیں گزر جاتی ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی اعلیٰ شے تھے، انسان سے بلند شے تھے، اور پھر اس کو ان کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ انسان تھے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ قرآن اس بات کو بار بار کہتا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ایک اور ہی ہستی تصور کرتے ہیں۔ جیسے آج ہم بہت سارے لوگوں کے تصور میں ہم لوگوں نے اللہ کا نور بنا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نور سے۔ اس معنی میں تو خیر چلو نور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کا نور لے کر کے آئے، لیکن ان کو نور کہہ دینا یہی انسان کی بہت بڑی کمزوری رہی ہے۔ اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان تم میں سے ہی اللہ کا کی طرف سے نصیحت لے کے آیا ہے، اور وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے تاکہ تم اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا سکو اور تم پر رحم کیا جا سکے۔ اگلی آیت، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں بچا لیا، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایک کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ،
یہ وہ لوگ تھے جو اندھے تھے، انہیں نظر نہیں آیا۔ یہ ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 64 تک یہاں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 65 قوم عاد کا ذکر ہے، جن میں ہود علیہ السلام کو اللہ نے رسول منتخب کیا، انہی میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی سزا سے بچاتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا نراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، پھر وہی بات ان کے قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، وہ لوگ جو کفر میں مبتلا تھے، کہ ہم تو تمہیں کم عقل، بے وقوف دیکھتے ہیں اور تمہارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹوں میں سے ہو۔ ظاہر ہے پھر وہی بات، وہی دو باتیں غور کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لا الہ الا اللہ، اور پھر وہی بڑے لوگ انہوں نے آپ پر اعتراض اٹھایا ہود علیہ السلام پر۔ ہود علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں، میرے قوم کے لوگوں، میں احمق نہیں ہوں، لیکن رسول ہوں اس کی طرف سے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں تم لوگوں تک تمہارے رب کا پیغام، اپنے رب کا پیغام۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں، امانت دار ہوں، اس پیغام میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا، پوری امانت داری کے ساتھ یہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو تمہارے رب کی طرف سے۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس بات پر، تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ایک ایسے شخص پر جو تم میں سے ہی ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ نے زمین پر بسایا قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے اپنی تخلیق میں زیادہ کیا۔ یہ کہا جاتا ہے وہ بڑے لمبے چوڑے لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو نصیحت پکڑو اللہ کی ان عنایاتوں پر، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن نوح علیہ السلام کا ذکر، نوح علیہ السلام کے واقعات توریت میں، انجیل میں تو ہیں ہی، وید میں بھی ہیں، ہندوؤں کے ہیں جو وید ان کی پرانی کتاب ہے، کم سے کم 3-4 ہزار سال پرانی، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور آج بھی ہندو لوگ وہ ان مقامات کی پوجا کرتے ہیں جو ان کے خیال میں یہ مقامات نوح علیہ السلام سے منسلک تھی۔ یہ قوم عاد یہ یمن کے علاقے میں، احقاف کے علاقے میں تھی۔ یمن میں احقاف کا علاقہ ہے، حضرموت ایک علاقہ ہے یمن میں، اگر آپ سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا نیچے کی طرف، یمن سے جو ملتا ہے وہاں پر، اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی، اور یہ بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے۔
ان کی قوم کہتی ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ کیا اے کیا اے ہود علیہ السلام، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم عبادت کریں صرف ایک اللہ کی اور چھوڑ دیں ان کی عبادات کو، ان کی عبادت کرنا جن کی ہماری عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آؤ جس کا تم ہمیں جس کے خوف دلا رہے ہو اگر تم سچے ہو تو۔ قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، نہیں ہم تو اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی الہ بنائیں گے جس کو الہ ہمارے باپ داداؤں نے بنایا ہے۔ آنکھ بند کر کے باپ دادا کے راستے کو اختیار کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ ایک مومن اپنے آنکھ کو کھلا رکھتا ہے، اللہ کی ہدایات پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا اس کام کی اجازت دی ہے۔ اگر اجازت دی ہے تو وہ کرتا ہے، اگر اجازت نہیں دی ہے تو وہ نہیں کرتا، رک جاتا ہے۔ اگلی آیت قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم پر تو واقع ہو گیا ہے، تم سب پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب۔ گندگی میں نے کر دیا ترجمہ، اس کا ترجمہ عذاب بھی کیا جاتا ہے، اور ناراضگی۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم لوگ مجھ سے بحث کر رہے، جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے متعلق جو نام تمہارے باپ داداؤں نے رکھ دیا تھا، تم نے رکھا ہے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھا ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فانتظر انی معکم من المنتظرین، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی ہم نے جس چیز کا خوف دلایا ہے، اللہ کے خوف کا دلایا ہے، اس کا انتظار تم بھی کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، تو ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، یعنی جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا تھا، اپنی رحمت سے، اور ہم نے کاٹ دی جڑ، کاٹ دی دم جڑ کاٹ دی ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ انہیں تسلیم کرنے والے نہ تھے۔ قرآن کے دوسرے مقام پر ذکر ہے کہ ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک آندھی آئی اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی نہیں بچا۔ یہ علاقہ پورا کا پورا آج ریتیلا علاقہ ہے احقاف کا۔ تصور کریں اگر اتنی ریت ہو ہوا میں کہ انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن نہ ملے تو کیا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ دوسرے مقامات پر پڑھیں گے ان کی اور وضاحت کے ساتھ قوم عاد کے بارے میں۔ آیت 73 یہاں سے قوم سمود کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام کو بھیجا ہم نے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آ چکی، یہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تو ان کو اس اونٹنی کو زمین پر کھانے پینے دو، چرنے دو، اس کو برائی کے ساتھ اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر ایسا کرو گے
تو دردناک عذاب تمہیں پہنچے گا، پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی اور یہ سارا آگے دوسری جگہوں پر ہم لوگ پڑھیں گے، اور مزید یہاں جہاں تک کہا گیا ہے ہم وہیں تک اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ نصیحت پکڑو کہ اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا قوم عاد کے بعد، اور تمہیں ٹھکانہ عطا کیا زمین پر۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ تم لوگ میدانوں میں قلعہ بناتے ہو اور اپنا گھر پہاڑوں کو کاٹ کر بناتے ہو، پہاڑوں میں تراشتے ہو اپنا گھر۔ وَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ نصیحت پکڑو اللہ کی انعامات سے اور زمین پر فساد مت پھیلاتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا۔ آ گئے وہ بڑے لوگ جن کی ان باتوں سے ان کا سارا جو ہے دنیاوی نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے قوم سے، ان لوگوں سے جو کمزور لوگ تھے، کیا کہا؟ ان کمزور لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا صالح علیہ السلام پر۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه۔ انہوں نے کہا ان لوگوں سے، ان کمزور لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا تھا ان میں سے، کہ کیا تم جانتے ہو یہ بات، تمہیں علم ہے اس بات کا کہ صالح کو رسول بنایا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون۔ انہوں نے کہا کہ بے شک وہ بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر اور ہم نے ان پر ایمان لایا ہے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون۔ ان تکبر کرنے والوں نے، تکبر کون کرتا ہے؟ یہ بڑے ہی لوگ ہیں، ہاں، جن کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہوا ہے اور یہ حاصل کر رہے ہیں ان بتوں کی پوجا پاٹ سے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ ہندوؤں نے تو کھڑے بت بنائے ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں نے وہ بت بنائے ہوئے ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تکبر کرنے والوں نے ان لوگوں سے، کمزور لوگوں سے، کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ۔ تو انہوں نے، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی کیا، وہ اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی کے خلاف۔ قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ انہوں نے کہا اے صالح لے آؤ اس چیز کا جس کا تم ہمیں خوف دلا رہے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین۔ تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے رہ گئے۔ یہ علاقہ بھی آج سعودی عرب میں ہے۔ صالح علیہ السلام مدین صالح کے نام سے معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ہجری میں تبوک کی طرف جا رہے تھے تو اس علاقے سے گزرے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تیزی سے نکل جاؤ، یہاں کے کنویں سے بھی کنویں کے پانی بھی استعمال نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے کہ وہ علاقے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں سے نکل جانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے، وہاں پر قیام اور طعام کا انتظام، پکنک اور اس طرح کی چیزوں کا نہ کی جائے۔ بہرحال یہاں پر یہ آیت تو نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو، اور باقی سارے کے سارے زلزلے سے ختم ہو گئے، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ وہ تمام لوگ جو اللہ کی آیات پر
تکبر کا اظہار کرتے رہے اور قبول نہیں کیا. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کی طرف سے رخ موڑا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگ. کب کہا؟ جب تباہ ہو گئے وہ لوگ. اے میری قوم، ہم نے تم تک تو پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، تمہاری خیر خواہی چاہیے، لیکن تم لوگ وہ لوگ تھے جو اپنی ہی خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا. وقت کے زیادہ ہونے کے خوف سے میں یہاں پر رک رہا ہوں آیت نمبر 79 پر. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آگے اگلی نشست میں ان 3 انبیاء کے بعد آگے جو 2 آ رہے ہیں ان کے واقعات بھی ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے نصیحت ہمیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہم قبول کرنے والے بن جائیں. میں اور ہمارے تمام وہ بھائی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. میں تو طالب علم ہوں، کسی کو حکم تو نہیں دے سکتا، میں کوئی بڑا عالم اپنے آپ کو تو نہیں کہتا کہ میں حکم دوں. میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.